السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ہے غصے کو لے کے، اینگر مینجمنٹ کو لے کے۔ غصہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ، اور حقیقت ایسے ہی ہے کیونکہ میرے پاس، چونکہ میں پیشنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یا تو شوہر یا بیوی غصے کی وجہ سے پورے اس گھر کے نظام کو جو ہے انہوں نے درہم بھرم کیا ہوا ہے، بچے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بڑا نا ایک عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے گھر کا۔ کوئی انسان کی اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی، کیونکہ جب تک انسان غصے میں ہے نا، اور وہ غصہ معصوم لوگوں پہ نکل رہا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی کوئی مثبت کام نہیں کر سکتا۔ غصے کی پازیٹیو سائیڈ بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے۔ ابھی ہمارا دین اسلام غصے کو لے کے کیا کہتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا ہم بات کریں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایک نصیحت اگر آپ مجھے کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے صحابی نے پھر ریپیٹ کیا کہ ایک اور نصیحت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا کہ غصہ نہ کرو۔ اسی طرح سے کافی دیر وہ بار بار پوچھ رہے ایک اور نصیحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہی بات ریپیٹ کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں انسان سچ نہیں بول سکتا، جذبات بولتا ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے اپنے ہم سفر کو، وہ بیوی ہو سکتی ہے یا بچے ہو سکتے ہیں، کہ جس سے مراد واقعی وہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن غصے میں چونکہ جو منہ پہ آ رہا ہوتا ہے وہ اگل رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ باقی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر وہ چھوٹا مسئلہ کئی گنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو گھونٹ انسان غصے کے وقت خالص اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غصہ نہیں کرتا، تو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر گھونٹ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز سمجھیں کہ اس وقت وقتی طور پہ تو مشکل ہے، لیکن اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ غصہ جو ہے نا روک لیں اور اس کو انسانوں کے اوپر نہ نکالیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، یعنی کہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ غصہ نہ کرنے کا جو ایکٹ ہے، جو برداشت ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم جب بھی غصے کی حالت میں ہوں، تو ہم نے بیچ میں بس یہی چیز اپنے آپ کو یاد کرانی ہے کہ غصہ کرنے سے جب میں یہ باؤنڈری کراس کروں گا اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی دل آزاری کروں گا، تو وہ کسی صورت بھی نہ اللہ کو پسند ہوگی، اور بعد میں یاد رہے گا جب وہ غصہ اتر جاتا ہے نا، تو بعد میں جو وہ ندامت ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کرے۔ اب آ جاتے ہیں غصے کی پازیٹیو سائیڈ کی طرف۔ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی اصلاح میں بڑا وقت ہے، آپ نے اپنے اوپر بڑا کام کرنا ہے، بڑے بڑے آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں نا، کہ ارادے کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور میں بڑا کوئی جو ہے دنیا فتح کرنے نکلا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس غصے کی اس کو فتح کرنا ہے، کیونکہ جس انسان کو بار بار غصہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پراپر طریقے سے اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر نہیں کیا۔ یعنی کہ ابھی وہ اگر اپنے آپ کو دیکھے گا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہی صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کہ لیٹ سے آپ کو غصہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ واقعی میں غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھ سے بار بار کیوں یہ غصے میں ایسی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور میں باؤنڈری کراس کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہے اپنی غلطی کا۔ تو یہ جو ہے نا غلطی کا احساس ہونا، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو اب اس کے آگے ہم بات کریں گے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔ جس انسان کو غصہ آتا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے انسان کا غصہ اس کو برباد کر دے گا۔ اگر تو آپ کی زندگی کا کوئی مثبت مقصد ہے، کوئی آپ کی پرپز ہے زندگی گزارنے کا، تو وہی غصے کو اگر آپ پراپر طریقے سے چینلائز کر دیں گے
تو وہی غصہ آپ کو بنا جائے گا, سنوار جائے گا. کیسے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑا زبردست وزن کم کیا تھا, اتنا وزن کم کیا تھا کہ لوگ حیران تھے, اور پراپر وہ ایک انسپریشن بنے ہوئے تھے, ہر بندہ ان سے موٹیویشن لے رہا تھا. تو میں نے جب ان سے پوچھا نا کہ یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا, تو کہتے ہیں کہ ہم سارے دوست اکٹھے تھے. کہتے ہیں میرا وزن بہت زیادہ تھا, 44-45 انچ میری ویسٹ تھی, اور بڑے برے حالات تھے, چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا. تو ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں ایز یوزول کھانے کا شوقین کھا رہا تھا. تو ایک دوست نے بولا کہ اگر یہ شخص, ہمارا جو یہ دوست ہے, اگر یہ وزن کم کر جائے تو یہ کتنا فٹ لگے گا, کیونکہ ہائٹ شائٹ بھی ہے. تو کہتے دوسرے دوست نے بولا کہ یہ وزن کم کرے گا, یہ بغیر مقصد کے پیدا ہوا ہے, کوئی اس کا کوئی اچھا مقصد نہیں ہے, اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا سونا ہے اور اپنی صحت کو برباد کرنا ہے, یہ کسی جوگا نہیں ہے. کہتے ہیں وہ جو دوست نے جب یہ بات بولی نا, تو وہ جو الفاظ ہیں نا, اس نے میرے اندر ایک شدید قسم کا غصہ نا, کہ یہ میرے دوست مجھے ایسے سمجھتے ہیں کہ میں اتنا مطلب بیکار آدمی ہوں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کہتے ہیں اسی غصے کو نا میں نے اپنے اندر اکٹھا کیا, اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لے کے پراپر ڈائٹ اور ایکسرسائز سٹارٹ کی. اور کچھ ہی عرصے بعد جب مجھے رزلٹس ملنا شروع ہوئے, میں اور انکریج ہوتا رہا, اور ہوتے 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 میں نے وہ ایکسٹرا وزن بھی کم کر لیا, اپنے صحت کو بھی بہتر کر دیا. اور کہتے کہ اب میں کتنی دیر رننگ کر سکتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک انسان نے غصے کو مثبت ڈائریکشن دی. اس کے بالکل برعکس اگر وہ غصہ ہوا ہوتا اور آپس میں لڑائی کر لیتے, اور وہی ساری انرجی فضول چیزوں میں ضائع ہو جاتی, یقین کریں کہ یہ جو غصہ ہے نا, یہ آپ کو بڑی انرجی بھی دیتا ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ گھر میں جب کوئی غصہ آ جائے کسی کو, تو وہ اتنی مطلب زبان بھی اس کی تیز چلنی شروع ہو جاتی ہے, اور ہاتھ بھی اس کے اللہ بچائے تیز شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ غصہ نا بڑا انرجی دیتا ہے, لیکن اس غصے کو پراپر طریقے سے ڈائریکشن دینا, ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جہاں تک ہم اینگر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, کہ جب جو انسان ایکسرسائز کرتا ہے اس کے سٹریس لیولز نیچے ہوتے ہیں, اس کے اندر کا موسم ٹھیک ہوتا ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی ہوا راس نہیں آتی. اگر ایک انسان صبح سے شام کام کر رہا ہے اور پھر سارا دن تھکار کے گھر آتا ہے, بالکل انرجی اس کی ختم ہوئی ہوئی ہے, پٹھے بھی اس کے کمزور ہوئے ہوئے ہیں, کوئی توانائی اس کے اندر ہے نہیں, اور پھر گھر آ کے ذرا سی کوئی چھوٹی بات ہوگی تو بالکل ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچا دیا جائے گا, اور بات بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑ جائے گی کہ بعض اوقات وہ بات ڈیورس تک, طلاق تک آ جاتی ہے. اس کے بالکل برعکس اگر ایک انسان اپنی صحت کو ٹائم دیتا ہے, اپنی خوراک اچھی رکھتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, اچھی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اچھی کتابیں پڑھتا ہے, تو اس کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہوگی, اور وہ جب بھی گھر آئے گا تو ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ, ایک پازیٹیو اورا کے ساتھ آئے گا. اور اگر کوئی بیگم نے 4-5-6 باتیں ایکسٹرا بول بھی دی ہیں تو ان کو اچھی طرح سے ایبزارب کر لے گا. اکثر لوگوں کا صبر کا پیمانہ اسی لیے لبریز ہوتا ہے کیونکہ ان کی ذہنی جسمانی صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی خدمت شروع کریں, اپنے اوپر کام کریں. جب تک ہم اپنی صحت کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا گلہ کریں. اکثر خواتین جو ہے وہ آتی ہیں کیونکہ وہ گھر تک محدود ہوتی ہیں, مردوں کو تو پھر بھی ورزش کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ایکسرسائز کرنے کا مل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر خواتین گھر میں پابند ہوتی ہیں, اور پھر گھر کے اندر ہی نا وہ نیگیٹو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر اکثر وہ میرے پاس آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا شوہر جو ہے نا وہ بہت, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن پھر وہ ایک لیکن کے بعد نہ کوئی 100 قسم کی اس کی غلطیاں نا انہوں نے نوٹ کی ہوتی ہیں. تو جب میں اس کو ذرا کھلے ذہن سے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی یہی چیز نظر آتی ہے, اس میں جو وجہ نظر آتی ہے کہ چونکہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے فرسٹریٹ ہو رہی ہیں, مطلب سٹریس لیول ان کے بہت زیادہ ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے, اتنا سب کچھ ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے وہ چیزیں ڈسکس کریں,
وہ غلطیوں کے اوپر ہی بات کرتی رہتی ہیں. تم میں یہ نقص ہے, تم میں یہ مسئلہ ہے, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, اور پھر اسی طرح کی ناشکری والی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں. کیا ہو گیا اگر آپ جم نہیں جا سکتی؟ گھر میں تو ورزش ہو سکتی ہے. اور جیسے جیسے آپ کی صحت انشاءاللہ بہتر ہوتی جائے گی ویسے ویسے گھر کے معاملات یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ واقعی کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو محبت تو کہتی ہے اس چیز کو ہے جو محبوب کی غلطیوں کو ماسک کر دے. یہ کیسی محبت ہے کہ جو ہائی لائٹ کر رہی ہے کوئی 100-150 غلطیاں, تو جب بھی خوبی دیکھنی ہے تو دوسرے میں دیکھنی ہے, خامی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھنی ہے. تو مقصد یہی ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے اور اپنے اوپر کام کرنا ہے. آخری سانس تک سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. اچھی چیز سیکھنی ہے, بری چیز کو اپنے آپ سے ڈیلیٹ کرنا ہے, اور یہ ایفرٹ جاری رہنے چاہیے. اور اپنے آپ کو وہ پھول بنانا ہے کہ جس کو اگر کوئی توڑ بھی دے تو وہ خوشبو دینا بند نہ کرے. یہ جو مشکل خطرناک قسم کے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں نا, یہ اللہ نے ہماری قوت برداشت بڑھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں. آپ کے آس پاس اگر کوئی کمپیٹنٹ سائیکالوجسٹ ہے تو اس کے پاس جائیں, سیشنز لیں. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں میاں بیوی دونوں جائیں اور بات کریں اور اپنے اس گھر کو جنت بنائیں, کیونکہ جتنا اچھا ماحول گھر کا ہوگا اتنی ہی اچھی پرورش بچوں کی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.